درست کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ نیچرل اناملی ہے جو آپ نے ہسٹوریکلی پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس میں کلیئرلی لیگل کانٹرڈکشن ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ یو فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. لیکن اگر ہم پہلے پوائنٹ پہ بھی رہیں تو یہ بھی موقف کہ ہم کلین سٹیٹ ہیں اور سکسیسر سٹیٹ نہیں ہے, یہ لیگلی غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی اس کو مانا گیا ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا کہ پاکستان از اے سکسیسر سٹیٹ. جہاں ڈفرنس آف اوپینین آیا تھا وہ ممبرشپ آف اقوام متحدہ کے کانٹیکسٹ میں آیا تھا کہ وہ آٹومیٹک ممبرشپ ہونی چاہیے یا نہیں. جہاں تک تعلق ہے ٹریٹیز کا, پاکستان کو انٹرنیشنلی ویو کیا جاتا ہے ایز اے سکسیسر سٹیٹ, اور اس میں کامنٹ جو ہے وہ آئی سی جے میں بھی اس میں کامنٹ آیا ہوا ہے. اٹلانٹک کیس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا اس میں بھی یہ چیز واضح ہے. اسی طرح ایک زیور خان کیس تھا 1969 میں, اس میں بھی ان تمام لیگل واقعات کو, ہسٹورک واقعات کو لیگل کانٹیکسٹ میں انالائز کرنے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ پاکستان ایک سکسیسر سٹیٹ ہے. یہ تھوڑا سا اس کا بتائیں, یہ زیور خان کیس کا کیا تھا؟ زیور خان کیس یہ تھا کہ کوئی صاحب تھے جو افغانستان سے چیزیں سمگل کر کے پاکستان لا رہے تھے. ماشاءاللہ. تو ان کو پکڑے گئے. نئی بات نہیں ہے. تو کسٹم والوں نے ان پہ کسٹم ایکٹ کے نیچے کیس بنا دیا اور انہوں نے کہا جناب آپ تو یہ امپورٹ غلط کر رہے ہیں, اسمگلنگ کر رہے ہیں, تب آپ کے خلاف کیس بنے گا. ایک انہوں نے انٹر ایلیا جو ایک نقطہ اس میں ریز کیا وہ یہ تھا کہ میں نے تو امپورٹ کی نہیں کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, تو لہٰذا جب میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتا ہوا پایا جاؤں پھر آپ کہیں میں نے اسمگلنگ کی ہے, تو میں نے تو اسمگلنگ کی نہیں ہے بارڈر. لہٰذا اس کیس میں پھر یہ ڈسکشن ہوئی کافی لمبی چوڑی کہ اس کی لیگل کریکٹر کیا ہے. سو یہ پہلا باضابطہ کیس تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوڈیشلی اس کو اسکروٹنائز کیا, اور اس میں پھر انہوں نے دیکھا کہ ہاؤس آف کامنز نے کیا پوزیشن لی ہے. ہاؤس آف کامنز کی جو ڈیبیٹس تھی اس کو انہوں نے ریفر کیا. یو کے گورنمنٹ جو ودرائنگ گورنمنٹ تھی اس کا موقف بڑا امپورٹنٹ تھا, اس موقف کو ڈاکیومنٹ کیا گیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کے اندر. اور یہ ڈاکیومنٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا, کنکلوژن ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ نہ صرف سکسیسر سٹیٹ ہے بلکہ ڈیورنڈ لائن انٹرنیشنل باؤنڈری ہے. سو یہ چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دی. اب یہ وہ وقت تھا جب اگر کوئی ڈس ایگری کرتا اس موقف سے تو افغانستان پارٹی بننے کی درخواست دے سکتا تھا, ریویو کرنے کی درخواست دے سکتا تھا کہ جی ایک اسٹیٹ آرگن نے ایک اوتھینٹک فائنڈنگ جو ہے وہ غلط دی ہے, یا ہسٹوریکلی نہ کوئی ریویو فائل ہوا, نہ اس پہ کوئی کامنٹ فائل ہوا, نہ ہی اس کو کرٹیسائز کیا گیا. کم از کم میرے علم میں ایسا کوئی نوٹ وربیل یا کوئی لیٹر آف پروٹیسٹ نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ فائنڈنگ ہسٹوریکلی ان کانفلکٹ ہے ود اپوزیشن. یہ سارے لیگل انالیسز ہیں, اور آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں ڈیورنڈ لائن ایز این انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر, تو وہاں پر یہ چیز طے ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کے نیچے اٹ از اے ویلڈ انٹرنیشنل باؤنڈری. اب اس طرح کی اور بھی باؤنڈریز ہیں افریقہ میں ہوئی, جہاں پر کہ جو آپ کے ایتھنک ڈیوائڈ کی کنٹری ہوئی, مطلب اس کی وجہ سے بے شمار وار کرائمز ہوئے, کرائمز اگینسٹ پیس ہوئے, ہولوکاسٹ وغیرہ ہوئے, سارا کچھ ہوا, مگر ان باؤنڈریز کو اپہولڈ کیا جاتا ہے انڈر دا پرنسپلز آف اسٹیٹ سکسیشن کہ اگر آپ نے ایک دفعہ سکسیسر اسٹیٹ کو یا دوسری اسٹیٹ کو یہ حق دے دیا کہ وہ 1945 یو این چارٹر سے پہلے ہونے والے ایگریمنٹس کے فریم ورک کو کھول دے, تو پھر تو یہ ادھڑنا شروع ہو جائے گا تمام کا تمام لیگل فریم ورک آف دا یو این اینڈ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, اس کا لیگل فریم ورک سارا. سو ایک پریزمپشن ہے کہ تمام بارڈر سٹینڈز فروزن ایز دے ایگزسٹڈ ان 1945. اب ان میں سے جتنے بارڈرز ہیں بشمول ڈیورنڈ لائن کی ٹویٹی ڈسکشن, یہ تمام وہ بارڈرز ہیں جس میں اختلاف رائے رہا ہے, جس میں وہاں پہ رہنے والے تمام ممالک کے ریجنل کنسرنز ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں آپ نے ہماری ایتھنک کمیونٹی کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے ہمارے ٹرائب کے اوپر سے بارڈر گزار دی ہے, جس کی وجہ یہ تمام باتیں, کئی ڈس ایگریمنٹ ہیں, کہیں کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں کہ نہیں یہ ریاست جس شخص نے سائن کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, اس نے پیسے پکڑ لیے تھے, اس نے ہماری رائے توجہ نہیں کی. یہ تمام مختلف آراء ان ایگریمنٹ سے موجود ہیں. اس کے باوجود انٹرنیشنل لا ایز اٹ اسٹینڈز ٹوڈے کہتا ہے کہ اگر یہ آپ ثابت نہ کر پائیں تو پھر یہ پریزمپشن درست ہوگی کہ تمام بارڈرز فروزن ہیں, ان کا احترام لازم ہے. ان کا احترام کرنے کے لیے پھر آرٹیکل 24 یو این چارٹر میں آیا, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں مداخلت نہیں کریں گے. مداخلت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہ کوئی شخص بھیجیں گے, نہ کوئی چیز بھیجیں گے, نہ ہی اس کی ایئر سپیس کو مس یوز کریں گے. سو تمام کا تمام یو این اسٹرکچر کھڑا ہے آرٹیکل 24 کے احترام پر, اور آرٹیکل 24 یہ ہے کہ کسی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل سوورینٹی میں انٹرونشن نہیں کرنی. ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ڈیفائن ہی اس کی باؤنڈری کر رہی ہے. اگر آپ نے اس بنیادی اینٹ کو ہلا دیا تو پھر پورا سپر اسٹرکچر انٹرنیشنل لا کا ہل جائے گا. اس لیے افغانستان کے ساتھ اس موقع پہ لیگلی کوئی نہیں کھڑا.
लीगली कोई नहीं खड़ा। अच्छा